بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. معزز طلاب کرام، السلام علیکم۔ آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے دلالت النہی علی الفساد۔ اختلفوا في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات شرعا ولغة أو شرعا فقط أو في العبادات فقط على أقوال۔ اس عنوان سے مراد یہ ہے کہ جب نہی کی جاتی ہے ایک چیز سے، تو شروع میں جو ہم نے بحث کی تھی نہی کی، تو ہم نے کہا تھا کہ نہی حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایک کام جسے نہیں کی جاتی ہے اگر انجام دے تو اس نے جو ہے گناہ کیا ہے۔ اب ہماری جو بحث ہے وہ حکم وضعی کے اعتبار سے، کہ یعنی وہ جو اس نے کام انجام دیا در حالانکہ اسے نہیں کی گئی تھی، تو وہ معاملہ یا وہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یعنی گناہ تو کیا اس نے، لیکن اس نے جو یہ کام انجام دے دیا تو آیا ٹھیک ہے یا دوبارہ انجام دینا پڑے گا یا دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دلالت نہی بر فساد جو ہے فی العبادات، مثلا لا تصلی فی الدار المغصوبہ، امر نہیں کی گئی تھی کہ جو ہے وہ غصبی گھر میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب اگر کسی نے پڑھ دی، ایک تو اس نے گناہ کیا، لیکن آیا یہ شرعی اعتبار سے جو نماز اس نے پڑھی وہ فاسد بھی ہے، یعنی اب اس نے دوبارہ پڑھنی ہے؟ یا اسی طریقے سے جو معاملات میں نہیں کی جاتی ہے، مثلا لا تبع وقت النداء، مثلا کہ اذان کے ٹائم جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ خرید و فروش نہ کر، تو ایک تو اگر وہ کر لیتا ہے معاملہ تو ایک تو گناہ کیا اس نے، لیکن دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو یہ معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جو چیز اس نے لی ہے اس کا مالک بن گیا، یا ہم کہیں کہ نہیں اصلا وہ معاملہ ہی ٹھیک نہیں، غلط اور فاسد ہے، باطل ہے، تو جو اس نے چیز لی ہے وہ اس کا مالک بھی نہیں بن رہا، یعنی جو آثار اس بے پر تھے وہ یہاں پر جو ہے حاصل نہیں ہو رہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کے درمیان مختلف آراء ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبادات میں جو ہے فساد پر دلالت کرتی ہے اور معاملات میں بھی شرعاً و لغتاً او شرعاً فقط۔ معاملات میں کہتے ہیں شرعاً و لغتاً دونوں اعتبار سے فاسد ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ فقط شرعاً جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ فاسد ہے، او فی العبادات فقط، یا بعض جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں جو ہے وہ معاملات میں فساد پر دلالت نہیں کرتی بلکہ عبادات میں جو ہے وہ، مثلا لا تصلی جو ہے یہ صلاۃ جو ہے عبادت ہے اس میں فساد پہ دلالت کرتی ہے، لیکن معاملہ اگر نہیں کی جائے تو گناہ کیا ہے لیکن اس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ اقوالن یہ مختلف سارے نظریات ہیں یہاں پر۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو میرا نظریہ ہے وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ شَرْعًا، نہیں جو ہے وہ عبادات میں شرعاً فساد پر دلالت کرتی ہے، یعنی شرعی اعتبار سے جو ہے وہ نماز جو اس نے غصبی گھر میں پڑھی ہے وہ ایک تو حرام کام انجام دیا اور ساتھ ساتھ میں یہ نماز بھی فاسد ہے، لا لغتاً، لیکن لغوی اعتبار سے جو ہے ہم اس کو فساد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دون المعاملات، لیکن یہ نہیں جو ہے اگر معاملات میں ہو تو وہ فساد پر دلالت نہیں کرتی، یعنی لا تبع وقت النداء میں اگر اس نے
بے انجام دے دیے تو گناہ کیا ہے، لیکن اس کی جو بے ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے آثار جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ حجتنا علی ذالک، اب دلیل کیا ہے کہ بھئی جو عبادات میں نہیں جو ہے وہ فساد پر دلالت جو ہے وہ کرتی ہے، تو اما فی العبادات، یہ جو ہماری دلیل اس بات پر اپنی مدعا پر عبادات میں جو یہ یہاں ہم نے کہا تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ فَلِأَنَّ النَّهِيَ يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الْأَمْرِ الْعَامِ بِهَا، بِهِ یعنی يَدُلُّ عَلَى وجود الْأَمْرِ بِهَا، کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ دلالت کرتی ہے جو پہلے امر عام آیا تھا، مثلا مولا نے کہا تھا صلی، نماز پڑھنا ہے، یہ امر عام جو ہے اب یہ سب موارد کو شامل ہو رہا ہے، صلی کہاں بھی پڑھو تم، پہلے عام ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے کہا لا تصلی فی الدار المغصوبہ، تو یہ جو نہیں بعد میں آئی ہے جو تخصیص لگا رہی ہے اس امر کو کہ بھئی یہ جو صلی کہا تھا تو یہ صلی جو ہے مقید ہے کہ تم نے غصبی گھر میں نہیں پڑھنی، تو اگر کوئی اب غصبی گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یدل علی عدم وجود الامر بہا، یعنی یہ جو غصبی گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس کا امر نہیں ہے، کیونکہ لا تصلی نے اس کو قید لگا دی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْعِبَادَةِ أَمْرٌ، بس یہ جو غصبی گھر میں پڑھ رہا ہے اس کا امر بھی ابھی نہیں ہے اس کے پاس، تو فلا امتثال، جب امر نہیں عبادت کے لیے تو پھر امتثال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ امر ہوگا تو امتثال تصور ہوتا ہے۔ فلا اطاعت، جب امر بھی نہیں ہے اور امتثال بھی نہیں ہے تو پھر اطاعت بھی شمار نہیں ہوگی۔ حیث انہا توقیفیت، کیونکہ یہ عبادات جو ہیں وہ توقیفیہ ہیں۔ فکیف اذا نہی عنہا، جب نہیں کی جاتی ہے تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ اطاعت شمار ہوگی؟ بس در نتیجے عبادات جو ہے اگر اس میں نہیں آ جائے تو یہ فساد پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم فقط شرعاً ثابت کر رہے ہیں فساد کو، لغتاً نہیں، وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، یعنی نہیں کی دلالت شریعت میں فساد پر ہے، لغتاً نہیں ہے، تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اللُّغَةَ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ تِلْكَ الْعِبَادَةَ مَنْهٍ عَنْهَا، کہ تو لغوی اعتبار سے یہ فقط اسی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت منہی عنہ ہے، نہیں کی گئی، کیونکہ نہیں کا مطلب یہی روکنا، نہیں کرنا، لیکن اس سے ہٹ کر یہ کہ عبادت جو ہے وہ مثلاً قصد امتثال کے ساتھ ہونی چاہیے اور جب امر نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ خود اس کی معنی سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَأَمَّا كَوْنُ كُلِّ عِبَادَةٍ لَا بُدَّ أَن يُؤْتَى بِهَا بِقَصْدِ امتثال أَمْرِهَا، لیکن یہ کہ ہر عبادت جو ہے اس کو انجام دیا جائے قصد امتثال امر کے ذریعے، ولا امر بها فی المقام، اور یہاں پر جو غصبی گھر میں جو مثلا وہ گھر پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر امر نہیں ہے، فتکون فاسدتاً، اور جس کے نتیجے میں نماز فاسد ہو جائے، یہ سارے مقدمات ایسے ہیں، فہذه مقدمات خارجیۃ شرعیۃ، یہ مقدمات خارجیہ ہیں، اس اصل معنی سے خارج ہیں اور شرعیہ ہیں۔ لا تفہم من حق لفظ النہی لغتاً، یہ مقدمات جو اس لفظ نہیں جو کہ لغتاً استعمال ہوتے اس سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ لغتاً فقط یہ دلالت کرتی کہ بھئی یہ عبادت منہی عنہا ہے، لیکن یہ کہ اطاعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ امر نہیں ہے، یہ ایک مقدمہ خارجی شرعی ہے، لہذا لغتاً جو ہے وہ فساد سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پس نتیجہ یہ ہے کہ فتکون الدلالۃ شرعیۃً اے بمعونۃ المقدمات الخارجیۃ الشرعیہ، پس یہ جو ہم نے کہا کہ دلالت نہیں بر فساد جو ہے یہ شرعی ہے، یعنی مقدمات خارجیہ شرعیہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے، بمعنی انا نعرف فسادها من تلک المقدمات الشرعیۃ ومن النہی، یعنی ہم جو ہے معرفت حاصل کرتے ہیں اس فساد عبادت کی اس مقدمات شرعیہ اور نہیں جو کی گئی ہے اس سے ملا کے جو ہے وہ ہم اس فساد کو
ثابت کرتے ہیں، لہذا شرعاً جو ہے وہ عبادات جو ہے وہ اگر نہیں کی جائے تو فاسد ہیں، لغتاً جو ہے یہ معنی ان سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور انہوں نے صاحب کتاب نے جو کہا تھا کہ اگر نہیں معاملات میں ہو، مثلا لا تبع وقت النداء، تو یہ فساد پر دلالت نہیں کرتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا عدم دلالت نہیں علی الفساد فی المعاملات، یعنی نہیں جو ہے اگر معاملات میں ہو تو وہ فساد پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لَا تَحْتَاجُ فِي صِحَّتِهَا وَتَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا إِلَى قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَالِامْتِثَالِ۔ کہتے ہیں معاملہ جو ہوتا ہے، مثلا جو بے ہے، اس کو صحیح ہونے میں اور اس کے جو آثار ہیں، مثلا ملکیت ہے، جواز تصرف ہے، یا جو دوسرے آثار ہیں، ان کو مترتب ہونے کے لیے معاملے میں جو قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثلا جب معاملہ انجام دے رہا ہے تو قصد قربت کرے یا قصد امتثال کرے کہ مثلا میں اس مولا کے جو ہے امر کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، نہ، ایسے معاملہ کر دیا اس نے اپنی منفعت کی خاطر، تب بھی ٹھیک ہے۔ فغایت ما یدل النہی عنہا، اب اگر نہیں کی جاتی ہے اس معاملے سے تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو دلالت ہے، اذا لم یکن ارشادیاً، اگر وہ نہیں ارشادی نہ ہو، مثلا جو نہیں تحریمی ہو، اگر نہیں ارشادی ہو تو وہ فقط ایک جز یا شرطیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اگر تحریمی ہو، فرض یہ ہے کہ ارشادی نہ ہو یعنی تحریمی ہو، تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ ان یدل علی حرمتها، کہ بھئی یہ تم نے کام جو ہے کام دینا، انجام دینا حرام ہے، نہیں جو ہے فقط اس بات بتائے، مثلا لا تبع وقت النداء، اذان کے ٹائم جو ہے وہ مثلا تم معاملہ انجام نہ دو، یعنی معاملہ انجام دینا حرام ہے تمہارے لیے۔ وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ مِّن تَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا، لیکن یہ اس کا حرام ہونا یہ معنی نہیں ہے کہ مثلا جو بے پر آثار ہیں وہ مترتب نہ ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے حرام کام انجام دیا لیکن ملکیت حاصل ہو چکی ہے مثلا، کیونکہ یہ آثار جو ہے لأنها لا تحتاج فی صحتها الی نیت التقرب والامتثال، کیونکہ اس معاملات کے صحیح ہونے میں کوئی احتیاج نہیں ہے کہ تقرب بھی کرے اور امتثال بھی کرے، اور ہم یہ کہیں کہ بھائی نہیں جو ہے فساد پہ دلالت کر رہی ہے، نا، اس نے جو ہے غلط کام کیا ہے، حرام کام انجام دیا، لیکن آثار جو ہے وہ حاصل ہو چکے ہیں۔ البتہ ایک مورد کو یہاں سے جو ہے وہ مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دلیل خارجی ہو کہ جو یہ کہے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے حرام بھی ہے اور اگر تم نے انجام دیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو کہہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے، اور ہماری بحث جو ہے وہاں ہے جہاں کوئی قرینہ نہ ہو، فقط کہیں لا تبع وقت النداء۔ تو لہذا کہتے ہیں نعم لو فہمنا من النہی بقرینۃ، اگر جو نہیں کی گئی ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کسی قرینے کے ذریعے او من دلیل خارجی، یا کسی دلیل خارجی کے ذریعے کیا سمجھ میں آ جائے، عدم ترتب الاثر علی تلک المعاملۃ المنہی عنہا، یعنی قرینے کے ذریعے یا دلیل خارجیہ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نہیں سے جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ بھئی اثر بھی مترتب نہیں ہوگا اس معاملے پر جس سے نہیں کی گئی ہے۔ مثلا مولا نے کہا کہ یہ نہیں کی گئی ہے، اس سے اگر تم نے انجام دیا تو اس کا اثر بھی جو مطلوب ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں کان ذالک دلیلا علی فسادھا، تو یہ قرینہ یا دلیل خارجی جو ہے اگر ساتھ ہو تو یہ دلیل اس کے فساد پر بھی ہے، یعنی حرام بھی ہے، اور اگر معاملہ انجام دیا تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ لأن عدم ترتب الاثر علیہا معناہ فسادھا، کیونکہ جب مولا نے یہ قرینہ تھا یہاں پر یا دلیل خارجی تھی کہ بھئی اثر مترتب نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں یہ اثر مترتب نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، کوئی اس کا نتیجہ ابھی نہیں ملے گا۔ یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے،
لیکن ذالک لا یکون من دلالت لفظ نہیں، لیکن یہ اس کا فساد کا سمجھ میں آنا جو ہے وہ خود لفظ نہیں سے سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی یہ جو انہوں نے کہا ہے مثلا لا تبع وقت ندا، تو یہ لفظ نہیں سے ہم نہیں سمجھ رہے بلکہ کسی قرینے کے ذریعے یا دلیل خارجی کے ذریعے سے، وگرنہ خود لفظ نہیں میں جو ہے اس فساد پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ حیث انہ لا يدل علی اکثر من انہا منع عنہا، کیونکہ نہیں کا جو لفظ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دلالت اس بات پہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ منع عنہ ہے، لیکن آیا فاسد بھی ہے یا نہیں ہے یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. تو اس کے لیے کوئی قرینہ یا دلیل خارجی ہو تو ٹھیک ہے. وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ، اور یہ منہی عنہ ہونا ممکن ہے کہ صحیح ہو اور ممکن ہے صحیح نہ ہو، یعنی اعم ہے عدم صحت سے. یعنی ممکن ہے کہ ایک چیز سے نہیں کی جا رہی ہے لیکن وہ جو ہے وہ اگر انجام دی جائے تو درست ہے اور اس کے آثار مترتب ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد آخری نقطہ جو اس بحث کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی شروع میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا اجتماع امر و نہی کے مورد میں، تو یہ یہاں پہ بھی نہیں آ رہی ہے، وہاں پہ بھی نہیں کی گئی تھی، تو کیا فرق ہے ان میں؟ تو اس کے بارے میں ایک فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَوْرِدَ النِّزَاعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، یہ جو دلالت نہیں بر فساد کا جو یہ ہمارا بحث ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں جو گفتگو کا مورد نزاع جو ہے یہاں پر اس کا فرق یہ ہے کہ ہوا ان یرد امر بعبادت او رخصت بمعاملت. مثلا ایک امر آیا ہے مثلا صلی عبادت کے بارے میں، یا ایک معاملے کے بارے میں رخصت ہے کہ بھئی تم بے انجام دے سکتے ہو، بھئی احل اللہ البیع مثلا. ثم یرد نہی عن بعض افرادہما، اب بعد میں جو ہے وہ ان کے دو مثلا اس عبادت کے بارے میں کوئی نہیں آتی، مثلا لا تصلی فی الدار المغصوبہ جس طرح عرض ہوا، وہ استثناء لبعض المکلفین بہا، یا مثلا استثناء آتی ہے کہ بھئی اس نماز کے بعض جو ہے وہ افراد کو آپ انجام نہیں دے سکتے، مثلا مثل نہی عن صلاۃ الحائض. پہلے آیا تھا صلی، پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی جو عورت حائضہ ہے وہ نماز نہ پڑھے. اب نہیں عن البیع وقت النداء، پہلے مثلا عمومی رخصت تھی احل اللہ البیع، پھر جو ہے نہیں آئی کہ بھئی وقت ندا جو ہے لا تبع وقت النداء لصلاۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن جو ہے وہ اذان کے ٹائم جو ہے وہ مثلا معاملہ انجام نہیں دینا. اب یہ جو موارد ہیں مما کان بین مورد الامر او رخصتیں، اب یہ امر جو جہاں تھا مثلا صلی تھا یا رخصت تھی مثلا احل اللہ البیع، تو ان کے درمیان میں وہ بین مورد النہی ہے، اور جو نہیں کی گئی تھی لا تبع مثلا وقت ندا، یہ ان میں درمیان میں عموماً و خصوص، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ ایک ایسا مورد ہے جہاں پہ ہم صلی ہے، ہم جو ہے اس سے نہیں کی گئی ہے، بخلاف مسئلۃ اجتماع الامر والنہی. لیکن وہ جو پہلا مسئلہ تھا وہاں پر جو فرق ہے کہ التی یکون بین موردہما عموماً و خصوص من وجہ، لیکن یہاں پر جو ان کے درمیان نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے. پہلے مورد میں جو ہمارا مورد بحث ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور یہ جو مورد جو پہلے ذکر ہوا تھا اجتماع امر و نہی کا، وہاں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. لہذا یہاں پر جو ہے ہماری بحث جو ہے عموم خصوص من وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہماری بحث ہے جس طرح امر بعبادت اور یہ نہیں کی گئی تھی وہاں عموم خصوص مطلق ہے. وَهُنَاكَ فُرُوقٌ اُخَرَ، کہتے دوسرے بھی فرق ہیں ان میں، تو لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں ایک ہی مسئلے ہیں، بلکہ ان دونوں میں فرق موجود ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک دوسری بحث جو کہ انشاءاللہ آئندے جلسے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.